الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یؤذون اہل النار علی ما بہم العذاب. جہنم میں مطلقاً جو عذاب ہے انسان اس کی شدت اور تلخی کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے کم اور ہلکا پھلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے جہنم کے انگاروں کی جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی اور ان انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے. وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ شدید عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے دیا جا رہا ہو. یہاں سے عذاب کا آغاز ہے. اس کے بعد جتنے عذاب ہیں تو وہ تمام کے تمام عذاب شدید ہیں، عذاب علیم ہیں، عذاب علیم ہیں، عذاب کبیر ہیں، عذاب مہین ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے جہنم میں آئیں گے، یعنی 4 قسم کی ایسی جماعتیں ہوں گی، 4 قسم کے ایسے گنہگار آئیں گے جہنم میں کہ ان کو جس انداز سے عذاب دیا جائے گا ان کی تکلیف کو دیکھ کر باقی جہنمی اپنی تکلیف کو ہلکا محسوس کریں گے اور ان کی تکلیف اور عذاب کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے، ہمیں ان سے چھٹکارا دے دے، ان کی عذاب کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ اتنا تکلیف میں ہوں گے. کتنی قسم کے ہیں جی؟
پچھلے سبق میں ہم نے ایک کے حوالے سے پڑھا تھا. پہلا وہ شخص ہے رجل مغلق علیہ تابوت من جمر، کہ ایک ایسا شخص لایا جائے گا، اس کے لیے جہنم کے انگاروں کی پیٹی اور تابوت تیار کیا جائے گا. اس کے اندر بستر بھی انگاروں کا لگایا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے زنجیروں سے، جو بالکل دہکتے انگارے ہوں گے وہ زنجیر بھی، ان سے اس شخص کو جکڑ کر باندھ کر اس باکس میں ڈالا جائے گا، اور اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر کے اپنی قدرت کے تالے لگا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ شدت عذاب کی وجہ سے نہ تڑپ سکے گا اور نہ ہل سکے گا، نہ وہاں سے نکل سکے گا، اور بس یہی عذاب ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. اتنی شدید اس کی چیخ و پکار ہوگی کہ باقی کے جہنمی اس کی تکلیف کی وجہ سے بہت تنگ ہوں گے، اور وہ اس کی اس چیخ و پکار سے تنگ آ کر اللہ کے حضور پناہ کی اپیل کریں گے. یا اللہ ہمیں اس کی تکلیف سے پناہ دے دے، یعنی اس سے جو تکلیف ہے ہمیں اس کی تکلیف دیکھنا نصیب نہ ہو. اربعۃ یؤذون اہل النار علی ما بہم العذاب، 4 ایسے ہیں کہ جن کے عذابوں کی وجہ سے دیگر جہنمی ایذا میں ہوں گے، اور وہ اللہ سے چھٹکارے کی اپیل کریں گے، پناہ چاہیں گے. یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کا ناحق مال کھایا کرتا تھا. یہ سبق ہو چکا ہمارا. ناحق مال کھانا کیا ہے؟ کہ ڈاکہ، چوری، سود، رشوت، حرام کے جتنے ذرائع ہیں، اور ایسے ہی بہن بیٹی کا حصہ دبا جانا، بھائی بھائی کا حصہ دبا جائے، دوست دوست کا حق مار جائے، وراثت میں ہو، تجارت میں ہو، حصہ داری شراکت میں ہو، کسی لحاظ سے بھی کسی کا حق دبا لینا، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اور ستم بالائے ستم تو پھر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 1-2 بھائیوں کا ایک ساتھ حصہ ہے وراثت میں، تو ایک کے اگر وہ قابو میں آ گیا تو بس وہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تقسیم نہیں کرتے، ایک ساتھ چلائیں گے، تو اس طرح جائز ہے. لیکن باہمی رضامندی، بہنیں ہیں باہمی رضامندی، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی مطالبہ کرتا ہے تو دیگر جتنے اس میں شرکاء ہیں ان کا اجتماعی مال کو استعمال کرنا حرام ہے. بولیے کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ایک اس میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اولادوں کی شادیاں کر کے بانٹیں گے، پھر اولادوں کی شادیاں کریں گے، اور پھر اس کے بعد 50 سال گزر گئے، اب قیمت بڑھ گئی ہے جی، اب تو ناممکن ہے کہ اب ہم تقسیم کر پائیں. ایمان سے بتائیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ اب ذرا تصور میں لائیں، جس دکان کو ہم لیے بیٹھے ہیں، جس مکان کو ہم لیے بیٹھے ہیں، جس وراثت اور جاگیر کو لیے بیٹھے ہیں، اس کو استعمال کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کا جو انجام ہے جہنم میں، وہ انگاروں کا باکس، وہ انگاروں کا بستر، وہ انگاروں کے زنجیر، وہ انگاروں کے بکس میں ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا جانا اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جانا. ہم میں سے کون کون ہے جو برداشت کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، ہے برداشت؟ اگر نہیں تو میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس گناہ سے اپنا دامن چھڑائیں. ہم سب کریں گے انشاءاللہ، سارے ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ارادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں گے، یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے. تہیا کر لیں، ابھی یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، جا کے ہم ایفرٹ شروع کر دیں گے، تگ و دو شروع کر دیں گے، اس کا جوڑ توڑ ہم شروع کر دیں گے کہ کس طرح حقداروں کو حق نکال کر دیا جائے. اگر ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ میں بند گلی میں کھڑا ہوں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر سچا ارادہ کر لیا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. سمجھ آ گئی ایک بات؟ دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یسیل فوہہ دما وقیحا،
ایک ایسا شخص ہوگا جب جہنم میں آئے گا تو اس کو مسلسل الٹی لگی ہوگی، مسلسل قے کر رہا ہوگا، اور قے بھی اتنا تیزی سے کہ وہ قے اس کے منہ سے اتنا پریشر سے نکلے گی، اتنا دور دور تک کہ دوسرے اس کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہو جائیں گے. اور وہ قے کوئی پانی کی نہیں ہوگی، کھانے کی نہیں ہوگی، وہ خون اور پیپ کی قے ہوگی. اس کی بدبو کی شدت کی وجہ سے جہنم کے لوگ تنگ آ چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے چھٹکارے کی درخواست کریں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس نے کون سا گناہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے بنا کر سنایا کرتا تھا. توجہ ہے؟ سرکاری پروٹوکول ملتا ہے ایسے لوگوں کے جنازوں کو، ناراض نہیں ہونا. ہم ذرا سوچیں وہاں کیا ہوگا. ہماری قوم کا سرمایہ ایسے نٹ بھنڈ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کر کے زندگی گزارتے ہیں. ہمارے لیے وہ قومی سرمایہ ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بقا کے لیے گردنیں کٹا دیں آج ان کا نام بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لطیفے بنا کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جھوٹے لطیفے، سچا مزاح کرنا جائز ہے لیکن وہ مزاح جس میں 100% سچ ہو، ایسا مزاح جس میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ حقیقت میں ہے اور وہ کسی کو سنایا اور لوگ اگر اس سے محظوظ ہوئے اور ہنسے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن جھوٹے لطیفے بنا کر پیش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے منہ سے کوئی جھوٹ کی بات نکلتی ہے، چاہے وہ لطیفہ ہے چاہے کوئی عام جھوٹ کی بات ہے، تباعد منہ الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے میلوں میل اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اتنا اس کے منہ سے بدبو پھوٹتی ہے، اتنا بدبو. قیامت کے دن جہنم میں کیا ہوگا؟ عملی طور پر اس کے منہ سے خون اور پیپ کے بدبودار فوارے جاری ہوں گے. کتنی ذلت کا عذاب ہے. ایک طرف آگ میں جلنا، ایک طرف یہ تکلیف، اور اس تکلیف سے دوسرے بھی تکلیف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک عزیز رشتہ دار خاتون کے ہاں تشریف لے گئے. ان کے گھر بیٹھے تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عامر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو وہ بچہ کھیل رہا تھا جیسے 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے. یہ عمر ہی ایسی ہے کہ جب گھر میں ایسے بچے کھیلتے ہیں تو دیکھنے سے بھی بڑا ان پہ پیار آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. تو عبداللہ کی ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے. عبداللہ کی ماں نے یوں مٹھی بند کری ہوئی ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے تعال آتی کا تمارا، تعال آتی کا تمارا، بچے آؤ آؤ میں تمہیں کھجور کا دانہ دوں گی، میرے پاس بھاگ کے آؤ تمہیں کھجور کا دانہ. آج کل جیسے کہتے ہیں آ تیرے کو میں ٹافی دوں گا، آ تیرے کو میں فلاں چیز دوں گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی ماں بلانے لگی اور مٹھی بند ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کی ماں مٹھی کھول کے دیکھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے پاس کھجور کا دانہ ہے. فرمایا ہاں اگر تیرے پاس کھجور کا دانہ نہ ہوتا اور تو نے بچے کو محض بلانے کے لیے بہلاوا دیا ہوتا، محض بچے کو تو نے جھانسا دیا ہوتا اگر کھجور کا، تو تیرا اللہ کے ہاں مستقل ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. جھوٹ. ایمان سے بتائیں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا سے کیا بول جاتے ہیں بھائی. گھروں میں اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ اپنے گھروں میں ہم ان چیزوں کی اصلاحات پہ توجہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی خدا نہ خواستہ کل دن قیامت کے آج جو ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں، کل یہ تباہی کا سبب بن جائے. ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی صرف اجازت ہی نہیں، جھوٹ بولنے پر ثواب ہوتا ہے. توجہ ہے؟ صرف اجازت نہیں بلکہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس
فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کچھ بات بڑھا کے بیان کرتا ہے تاکہ یہ ہے کہ آپس میں ان کی رنجشیں ختم ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، ان کے درمیان قرب پیدا کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں یہ جھوٹ نہیں ہوتا. دو لوگوں کی صلح کرانے والے کو اللہ اس پر ثواب عطا کرتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان اگر رنجش ہو اور تیسرا شخص کیا کرے، رول ادا کرے ان کے بیچ میں کہ بھئی صلح کرانی ہے، ناراض ہو گئے ہیں، زمانہ گزر گیا، گھر اجڑا ہوا ہے، اب کیا ہے کہ جناب علی شوہر کے پاس آئے کہ بھئی وہ بیچاری تو تیرے لیے تڑپ رہی ہے، بھلے نام سننا گوارا نہ کرتی ہو لیکن تڑپ رہی ہے بیچاری، وہ تو تیرا نام لے لے کے جی رہے، کہتی ہے ایک مرتبہ مجھے معاف کر دیں، زندگی بھر کبھی خطا نہیں ہوگی. کوئی انہیں جا کے منائے تو یہ حیران ہوگا، اچھا پارا ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا سن کے؟ بولو بھائی، ٹھیک ہے نا. بات تو یہاں سے گرم ہوتی ہے کہ جب آ کر لگائی بجھائی کی جاتی ہے. آج دیکھا تیری بیوی فلاں بازار میں گھوم رہی تھی، آج دیکھا وہ تو فلاں رشتہ داروں کے ہاں، بھائی وہ تو اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، اور بھڑکا دیتے ہیں. پھر بیوی کے پاس جائیں، وہ بیچارہ تیرے بنا تو تڑپ رہا ہے، تیری راہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میرے لیے تو سب کچھ وہی ہے. آ جاتی ایک مرتبہ، ہم آپس میں مل جل کے محبت سے زندگی سٹارٹ کر دیتے، پچھلی ساری غلطیاں مجھے معاف کر دیتی، بھلے ادھر سے بات اور ہے ادھر سے اور ہے، اس کا پارا بھی ڈاؤن ادھر بھی. تب پتا چلا جب دونوں کو لا کے ایک جگہ بٹھا دیا، صلح ہو گئی. اب بعد میں بھلے باتیں کھلیں، تو جھکا تھا اور تو جھکی تھی، بعد میں باتیں کھلیں بھی تو کوئی فرق ہے؟ میرے رب کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ. ایسے ہی مسلمان جاسوس ہے، کفار کے علاقے میں جاسوسی کے لیے گیا ہے، وہاں اپنا تعارف غلط طریقے سے کرائے گا، گناہ نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ اگر صحیح تعارف کرائے تو فوراً اس کو اچک لیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں جل بھی رہا ہے اور منہ سے خون اور پیپ کی الٹیاں فوارے کی مانند جاری ہیں. دوسرے لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے. گناہ کیا کیا تھا؟ بولو بھائی. بڑے خوبصورت لفظ ہم نے بنائے جی، کامیڈین ہے، کامیڈین ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، یہ سٹارز ہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہیں. لعنت ایسی قوم پہ جن کا ایسا سرمایہ ہو. یہ سرمایہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مذاق بنائیں. یہ سرمایہ ہے ہمارے لیے. سرمایہ اللہ کا دین ہے، اور جو دین کا تابع دار ہے وہ سب سے بہترین سرمایہ ہے اس قوم کا، مسلمان قوم کا. اور تیسرا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل یاکل لحمہ، ایک ایسا شخص جہنم کی آگ میں آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہوگی، بعض روایت میں قینچی ہوگی، اور وہ انگارے کی بنی ہوئی، اس کے ذریعے اپنے جسم کا گوشت کاٹ رہا ہوگا. کاٹ کے ادھر سے بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈال لی، چبا چبا کے کھا گیا. ادھر سے گوشت کاٹا، ادھر سے رانوں سے، سینے سے، اپنے بدن سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ تکلیف کی بنا پہ انتہائی چلائے گا، چیخے گا، پکارے گا. لوگ اس کی اس تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے اس کو خود تکلیف دینے پر اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ فرمایا یہ دوسرے مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ تبصرہ. جی تبصرے میں بات آ گئی تو تبصرے ہو گئے اور باتیں ہو گئیں. ہاں جی، ہم کیا ہے وقت گزارنے کے لیے کسی کو بھی موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں اور ہماری مجلس گرما گرم ہو جاتی ہے. چاہے ہم کسی کی عزت اچھالیں، چاہے اس کی کردار کشی کریں، چاہے جتنا بھی اس کی ہم تذلیل کریں، اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کو ہم گناہ. ناراض ہو گئے آپ؟ جی ایسا ہے نہیں ہے بھائی. یہ رونا میرا بھی ہے، یہ آپ کا بھی ہے، اس حمام میں سارے ہی ننگے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہمیں سب کو بھائی، ہمیں سب کو اللہ کے خوف کا لباس پہننا ہوگا، تقوی لانا ہوگا، اور ان گناہوں کو زندگی سے نکالنا ہوگا. اور اس گناہ کو چھوڑنے پر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. جس طرح غیبت کرنا جرم ہے، یوں غیبت کا سننا بھی
برابر کا جرم ہے. کہیں بیٹھے اور کسی کی غیبت ہو رہی ہے, وہاں روک دیں, بھائی یہ جو بات کہہ رہے ہو اس کے سامنے کہنے کی جرات ہے نہیں, تو یہی تو غیبت ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کے اندر ایک گناہ موجود ہے, ایک غلطی موجود ہے, ایک عیب موجود ہے, موجود, اور اس کی پیٹھ پیچھے وہ عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے سامنے بیان ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتا. ایسی بات اگر اس کے سامنے بیان ہوتی تو وہ ناراض ہو جاتے. اس کو غیبت کہتے ہیں. آپ علیہ السلام تو نے فرمایا اور جس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور وہیں جناب علی اس کو بنا جوڑ کے گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا, یہ غیبت نہیں, یہ بہتان ہے, اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں, بلکہ حضرت عائشہ موجود ہیں, حضرت صفیہ اوپر سے آئی ہیں کسی کام کے لیے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد حضرت عائشہ کی نسبت قدر چھوٹا تھا, چھوٹے قد کی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام سے آ کر کوئی بات بیان کی, بات کر کر واپس پلٹنے لگیں, ان کی پیٹھ ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور مذاق کے یوں اشارہ کیا, یا رسول اللہ. اشارہ سمجھ آیا کہ کیا ہے؟ بڑا ہی چھوٹا قد ہے, میرے تو یہاں تک پہنچتی ہے, چھوٹا قد ہے, یوں کیا, وہ چلی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا عائشہ تو نے بڑا ظلم کر دیا, بڑا ظلم کر دیا. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تھوکو ادھر. جب تھوکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کالا سیاہ لعاب نکلا, کالا سیاہ. آپ نے فرمایا کہ جو تو نے یہ بات کہہ دی حضرت صفیہ کی پیٹھ کے پیچھے, اگر اس تیرے لعاب کو سمندر میں ڈالا جاتا تو سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جاتا. سمجھ آ گئی کیا؟ کیوں کہ اگر یہی بات حضرت صفیہ کے سامنے آپ بیان کرتی تو ان کی دل آزاری ہوتی نہ ہوتی. اور دوسرا اس میں گناہ کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ یہ قد حضرت صفیہ نے اپنا خود بنایا ہے. بولو بھائی, تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا اس کا کسی کو حق نہیں ہے. فلاں ٹھگنا ہے اور فلاں موٹا ہے اور فلاں پتلا ہے اور فلاں کی ناک ایسی اور فلاں کے دانت ایسے ہیں اور فلاں ایسا ہے. نہیں بھائی نہیں, یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. اور جب ہم ان چیزوں کا مذاق اڑائیں گے تو گویا کہ کس کی تخلیق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اللہ کی تخلیق. اس خالق کی تخلیق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس نے ہمیں اشرف الکائنات بنایا, آدم کی اولاد میں سے بنایا. وہ چاہتے تو ہمیں جنگل کا درندہ نہیں بنا سکتے تھے, اس نے اتنا کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا. یہی انسان اس کرم کرنے والے مہربان کی تخلیق کا مذاق اڑائے, رب راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھا جائے جہنم میں تو اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ اپنا گوشت کینچی سے چھری سے کاٹ کاٹ کے جہنم کی آگ میں کھا رہا ہوگا, اور یہ غیبت کرنے والا ہے. ایک حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا, لوگوں کے ہاں زنا کرنا, بدکاری کرنا یہ تو جرم ہے, مسلمہ جرم ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم کا معاملہ ہے, جرم ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ اگر پوچھتے ہو تو کسی کی غیبت کرنا ہے. زنا سے بھی بڑا جرم, یعنی زنا کا گناہ جتنا ہے اس سے غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے. اشد, زیادہ شدید اور سنگین معاملہ ہے. کیا خیال ہے میرے بھائی, یہ سزائیں ہمارے برداشت میں ہیں؟ بولو بھائی. جب نہیں ہے تو آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹا مذاق بنائیں گے. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ تعالی, نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھ, گھر میں بیٹھے ہیں, بیوی نے کسی پہ تبصرہ شروع کر دیا, ماں بہن نے, بیٹی نے, بھائی نے شروع کر دیا, بیٹھے ہیں کیا ہے جی, وہ کوئی نہیں جی, گھر میں بڑے ہیں, ماں باپ ہیں, اگر وہ کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, ان کو ان کی قبر آخرت یاد دلائیں. کیا کر رہے ہو؟ اور اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں جا رہی ہیں, ابھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں. ابھی جتنی دیر تبصرہ جاری رکھے گا اتنی دیر اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی, اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں.
اس سے بڑی خسارے کی بات کیا ہے؟ بیچارہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھے، بیچارہ روزے بھی گرمی کے رکھے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی لاکھوں روپے میں کرے، روزانہ تلاوت کرے، ذکر کرے، اور غیبت کر کر کے اپنی ساری محنت دوسرے کو دے دے اور اس کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈال لے۔ اس سے بڑا کوئی گھاٹے اور خسارے والا انسان ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار ہے اور وہ نفع ہی نفع کماتا ہے، شام کو گھر آنے سے پہلے سارے دکانداروں میں اپنا نفع بانٹ دیتا ہے، ان کا نقصان اپنے کھاتے میں ڈال کے گھر آ جاتا ہے، کچھ بچے گا اس کا؟ چوتھا وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہو گئے بھائی؟ واپس پلٹیے۔ نمبر 1 ایسا شخص جس کو انگاروں کی پیٹی میں بند کر کے زنجیروں میں جکڑ کے اس میں ڈال دیا جائے گا، اس کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، باقی جہنمی اس کی چیخ و پکار سے تنگ آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں کا ناحق مال کھانے والا ہے۔ نمبر 2 ایسا شخص جس کے منہ سے خون اور پیپ کے فوارے جاری ہوں گے، الٹی جاری ہوگی اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جھوٹے لطائف بنا کر، جوک بنا کر دوسروں کو ہنسانے والا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا شخص آئے گا جہنم میں جس کے ہاتھ میں لوہے کی مقراض ہوگی، کینچی یا چھری، اور اپنے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے گا، چیخے چلائے گا، لوگ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرنے والا ہے؟ غیبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور میں لائیں کہ ہم صبح سے لے کے رات گئے تک سب سے زیادہ اگر کوئی مبتلا ہے تو اس جرم میں ہے، سب سے زیادہ کوئی مرد ہے عورت ہے اس جرم میں مبتلا ہے۔ اور چوتھا بندہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل یجر امعاہ، ایک ایسا شخص جہنم میں گرے گا کہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا، انتڑیاں باہر لٹک رہی ہوں گی، ہاتھوں پہ انتڑیاں اٹھا رکھی ہیں اور جہنم کے اندر چکر کاٹ رہا ہوگا اور ساتھ ہی چیخے چلائے گا۔ اس کی چیخ و پکار اور اس کیفیت سے دیگر جہنم والے لوگ تنگ آ چکے ہوں گے، اس سے نجات کی درخواست کریں گے میرے اللہ ہمیں اگر عذاب دینا ہے اس کی کوٹھڑی سے ہمیں نکال دے، اس کی وادی سے ہمیں نکال دے، کہیں اور ہمیں ڈال دے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا گناہ ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کیا کرتا تھا۔ لباس اور بدن کی پاکی کا خیال نہ رکھنا ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماں ہے، بچے کو ساتھ سلایا ہوا ہے، بچہ ماں پہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کیا جی وہ کوئی نہیں کپڑے چینج کرنے ہیں، کر ہی دے گا تو کیا ہے بھائی، اگر ایک قطرہ پیشاب کا بچے کا پیشاب ہو یا بڑے کا بدن پہ لگے گا، کپڑے پہ لگے گا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہوگا ابتداً کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنی بڑی سزا دیں گے جہنم کے اندر۔ پیٹ پھٹا ہوا، گندگی باہر ہے، کیوں؟ دنیا میں گندگی سے جی لگایا تھا تو وہاں بھی گندگی مل گئی، وہاں بھی گندگی والا عذاب ہے، پیٹ پھٹا ہوا، انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں۔ لا یستنزہ عن البول، پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا، ناپاکی سے اگر غسل واجب ہو گیا دیر تک ناپاک رہنا، خامخواہ ناپاک رہنا، واجب غسل کرنے میں تاخیر کرنا، یہ بھی اسی جرم کا حصہ ہے۔ کپڑوں کا ناپاک رکھنا اسی جرم کا حصہ ہے۔ گھر میں بچے عموماً فرش پہ پیشاب کر دیتے ہیں اور اس کو اگنور کیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کیا ہے جی بس ہلکا سا پوچا لگا کے اس کو سکھا دیا، خشک ہو گیا، دھویا نہیں ہے۔ احباب یہ ناپاک جگہ ہے اور ناپاک جگہ شیاطین کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ جہاں بھی پیشاب پخانہ ہوگا، جہاں چھینٹے آئیں گے، جہاں ناپاکی ہوگی وہاں شیاطین آ کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور رہائش رکھ لیتے ہیں۔ پھر جس گھر میں شیاطین آ جائیں اس گھر میں آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ جی معمولی گناہ سمجھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً اس گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے قبر بھینچ لیتی ہے، پسلیوں میں سے پسلیاں نکل جاتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور قبر کا عذاب ہے، اس میں سام مسلط ہیں، بچھو مسلط ہیں، اس میں آگ جلا دی گئی۔ گناہ کیا ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کی۔
معمولی سا گناہ سمجھا ہوا ہے. خدا کے لیے میرے بھائی اس گناہ سے نفرت کیجئے، نفرت کیجئے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں وہ اس چیز کو سنجیدہ لیں، سنجیدہ لیں، ورنہ یہ گناہ عام گناہ نہیں ہے. بچے کا پیشاب ہو یا بڑے کا پیشاب ہو، ناپاکی میں سب برابر ہے، سب برابر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزرے، خچر پہ سوار تھے اور خچر بدک گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، خچر بدک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور دو قبروں کے پاس تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور اب آپ یاد رکھیے یہ جو برزخ کے معاملات ہیں نا، یہ انسان اور جنات پر پوشیدہ ہیں، باقی کسی مخلوق پر پوشیدہ نہیں ہوتے. سمجھ آ گئی ہے؟ مردے کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبرستان کی جانب، اس کا چیخنا چلانا انسان اور جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے. اگر انسان اور جنات سن لیں، وہ کیفیات دیکھ لیں کہ کتنا سخت یہ مرحلہ ہے، تو اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک چغل خور تھا، لگائی بجائی کرنے والا، دوسروں کے کان بھرنے والا، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، دوسروں کے کان بھر بھر کے ان کی نظر میں گرانے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ جناب علی نفرت پھیل جائے، لڑائی ہو، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں. یہ چغل خوری ہوتی ہے. فرمایا چغل خوری کرنے والا، چغل خوری کا انجام عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب ہے. خچر نے دیکھا تو بدک گیا، خچر ڈر گیا. وہ کیفیات اندر انسان کی کیا حالت ہوگی. اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، پیشاب کے ذریعے اپنا بدن ناپاک رکھتا تھا، چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، اس لیے ان دو لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ناپاکی سے اجتناب نہیں کرتا، جو پاکی کو اپنا وتیرہ نہیں بناتا، اپنا لباس اپنے کپڑوں کو ان ناپاکیوں سے صاف پاک نہیں رکھتا ہے، اپنے گھر کو پاک نہیں رکھتا، اپنے بستر کو پاک نہیں رکھتا، ناپاک رہتا ہے، غسل کرنے میں تاخیر کرے گا، خواہ کی تاخیر، تو کون سا جرم کیا؟ فرمایا دن قیامت کی جب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹا ہوگا، انتڑیاں ہاتھوں پہ ہوں گی اور چکر کاٹ رہا ہوگا جہنم کی آگ میں، اور اتنا زور کی چیخ و پکار کہ باقی جہنمی اس کی تکلیف سے تنگ آ چکے ہوں گے. اب میرے بھائی ایمان سے بتائیں یہ چاروں جرم معمولی ہیں؟ بولو بھائی. ارے جرم تو سمجھ میں نہ آئے، کیا سزا معمولی ہے؟ انگاروں کے صندوق میں قید کر دیا جانا آسان ہے اور ہمیشہ کے لیے بولو منہ سے خون اور پیپ کے فوارے جاری ہوں بہت مشکل ہے. اپنے بدن کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھائے گا، بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور پیٹ پھٹا ہوا، انتڑیاں ہاتھوں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار لوگ صرف جہنمی نہیں ہوں گے، یہ باقی جہنمیوں کی ایذا کا سبب بنیں گے. یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ صرف جہنم میں لے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس گناہ کے، اس جرم کی سزا کی شدت کی وجہ سے جہنم میں قید اور وہاں عذاب جھیلنے والے لوگ بھی تکلیف میں آ جائیں گے. تو میرے بھائی ہمیں آج سے ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے اپنا دامن چھڑائیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ان گناہوں سے اور دیگر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.